پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ حکومت نے مالی سال 2024-25 میں کچھ 26.7 ارب ڈالر کے ریکارڈ قرضے لیے اور وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی کی وزارتوں کے اعداد و شمار کے مطابق یہ قرضے گزشتہ سال کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہیں۔ ان قرضوں میں سے 50% وہ ہیں جو رول اوور کیے گئے، گویا کہ پاکستان یہ قرضے واپس ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا دوست ممالک نے ان قرضوں کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کر دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق ان قرضوں میں سے صرف 13% محض 3.4 ارب ڈالر ترقیاتی منصوبوں کے لیے لیے گئے اور باقی ماندہ زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھنے کے لیے اور بجٹ سپورٹ کے لیے لیے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ناظرین کہ ان قرضوں کی واپسی کا عمل اتنا آسان نہ ہوگا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے 14.5 ارب ڈالرز میں سے زیادہ تر رول اوور اور ری فائنانسی اور کچھ نئے قرضوں کی رقم شامل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار بیرونی قرضوں پر ہے۔ وزارت معاشی امور کے مطابق وفاقی حکومت کے اکاؤنٹس میں موجود رقم میں 2.1 ارب ڈالر IMF کی قسط، جبکہ باقی ماندہ سعودی عرب، UAE، چین اور کویت جیسے ممالک کی جانب سے رول اوور کیے گئے قرضے ہیں۔ 5 ارب ڈالر کا قرضہ سعودی عرب کی جانب سے دیا گیا کہ جو 4% شرح سود پہ ہے، تو چین کی جانب سے 4 ارب ڈالر کا قرضہ 6% کی شرح سود پہ ہے، جبکہ باقی ماندہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے گویا کے اکاؤنٹ میں رکھے گئے ہیں۔ IMF کے مطابق پاکستان آئندہ کئی برسوں تک 12.7 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ لامحالہ طور پہ یہ قرضے آنے والے وقت میں بھی رول اوور ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی مارکیٹ سے یورو بانڈز کے ذریعے 1 ارب ڈالر کی رقم حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو مہنگے قرضے لے کر گیپ کو پورا کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے قرضوں کی جو ریشو جو جی ڈی پی ہے وہ بھی کوئی اب مقررہ حد سے اوپر چلی گئی ہے، اور وزارت خزانہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ شرح 15% سے اوپر چلی جائے تو اسے درست تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال آئندہ 3 برسوں تک ناظرین برقرار رہے گی، جبکہ دوسری جانب IMF نے ٹیکسوں کے ہدف سے کم وصولی، اصلاحات کی مخالفت، ریزسٹنس آتی ہے ہمیشہ پاکستان میں، زر مبادلہ کے کم ذخائر، ہائی گراس فائنانسنگ اور معاشرتی اور سیاسی انتشار کے خدشے کے پیش نظر اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان شاید یہ قرضے مقررہ وقت پر واپس نہ کر سکے اور پاکستان کی ایبلٹی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان کو اگلے 3 برسوں کے دوران معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے 70 ارب ڈالر سے زائد قرضے بھی درکار ہوں گے۔ تو یہ ناظرین گویا صورتحال ہے، اور اس کے مقابلے میں اگرچہ حکومت وقت کا دعویٰ یہ ہے کہ انفلیشن اب کافی نیچے آ چکی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بالکل نہیں رہا باقی، اور معیشت کا پہیہ چل پڑا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ سے باہر آ گیا، لیکن حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی آج کہ ایک ریلیونٹ پرسن سے اس بارے میں بات کی جائے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، آپ وزیر مملکت ہے برائے خزانہ۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر معیشت کی صورتحال تو کوئی تسلی بخش نہیں ہے، حکومتی بیانیہ کچھ بٹ حقائق تو اس سے بالکل برعکس ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حقائق اس سے برعکس ہیں۔ بالکل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری آئی ہے، ہماری معیشت میں بہتری آئی ہے، ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی جس کے بارے میں آپ نے بالخصوص ابھی بات کی ہے اس میں بھی بہتری آئی ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے خود بتائی ہیں ابھی کہ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم نے اس سال پچھلے مالی سال کے اختتام پر جو جون میں جس کا اختتام ہوا ہے اس میں پوسٹ کیا 2.1 ارب ڈالر کا، جو کہ پاکستان میں تقریباً 14 سال بعد پہلا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آپ کے ناظرین کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے، اور اس میں سے اگر آپ امپورٹس مائنس کرتے ہیں تو آپ کا جو بیلنس بچتا ہے، مین آئٹمز یہی ہیں، تو آپ کا یہ بنتا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ 14 سال میں پاکستان نے پازیٹیو پوسٹ کیا اور 22 سال میں ہائیسٹ پوسٹ کیا۔ 2003 کے بعد یہ ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ تو دیکھیے، اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو کہ ڈالر کے ریزروز ہیں وہ بھی الحمدللہ اسٹیڈلی بڑھتے رہے ہیں۔ کل ریزروز جو ہیں وہ 20 ارب ڈالر پہ ہیں، جس میں سے 14.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں، 5.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمرشل بینکس کے پاس ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہماری اگر اس طرح کے کنسرنز ہوتے آگے ری پیمنٹس کے تو پھر ہمارے IMF کا پروگرام اتنا سموتھلی نہ چل رہا ہوتا۔ یہ سب چیزیں اس میں فیکٹرڈ ان ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہماری میکرو اکنامک پرفارمنس، جس کا ایکسٹرنل پرفارمنس ایک اہم حصہ رہا ہے،
اسی کے نتیجے میں ہی جب جنگ عروج پر تھی اس ٹائم پر بھی IMF کا جب بورڈ اپروول آیا اور انڈیا نے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو IMF کے بورڈ سے وہ پاس کیا وتھ فلائنگ کلرز. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چیلنجز ختم ہو گئے؟ یہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے, مگر ہرگز بھی اس طرح کے کنسرنز یا وریز بھی نہیں ہے جس کا آپ ذکر کریں. اور اس کی میں آپ کو ایک اور مثال یہ دیتا ہوں کہ ابھی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے بھی ہماری ریٹنگ چند دن پہلے ہی CCC+ سے B- پہ اپ گریڈ کی ہے. وہ ان سارے فیکٹرز کو, آپ کے ڈیفالٹ رسک کو, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس طرح کا اپ گریڈ پاسبل ہوتا ہے. اور کافی طویل پروسیس ہوتی ہے جس میں کافی کرٹیکلی نمبرز کو انالائز کیا جاتا ہے, فیوچر پاسبلٹیز کو کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں بہتری آ رہی ہے. مگر آگے بالکل یہ بات جائز ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کے اندر ڈالر کمانے کی سکت ضرور بڑھانی ہے, کیونکہ اب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے سال کے بعد آگے پھر سے جب معیشت ہم گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ صرف گروتھ کی مقدار کافی نہیں ہے, گروتھ کی کوالٹی کیسی ہے یہ بہت اہم ہے. اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, جس کے نتیجے میں آپ کی جب معیشت میں گروتھ آئے تو ڈالر کمانے کی سکت بھی بڑھے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسٹیبلٹی کے بعد جب گروتھ آئی ہے تو اس کے ساتھ امپورٹس تو بڑھی ہیں مگر ایکسپورٹس اس مقدار سے نہیں بڑھی, جس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے اور ہم پھر سے فارن ایکسچینج ریزرو کرائسس کی وجہ سے IMF کی طرف گئے. پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی اولین ترجیح ہے کہ دس از دا لاسٹ IMF پروگرام, پر اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں بالکل آگے اس سال سے ہماری یہی ترجیح ہے کہ ہم گروتھ کی طرف بھی جائیں مگر ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. اور اس کے اندر بنیادی جو کردار ہے, ایک صرف میں آپ کو مثال دوں, ایک تو اوور آل جو ہمارے اکنامک ریفارمز ہیں جس میں انرجی سیکٹر ریفارمز ہیں, ٹیکس ریفارمز آپ کے سامنے ہیں, اس کے علاوہ انڈسٹریل پالیسی آ رہی ہے, مگر جو ایک مین اس میں فیکٹر ہے وہ ٹیرف ریفارمز ہیں جس کا آغاز اس سال سے ہو گیا. ایک 5 ایئر پلان ہے اور اس سال جو ٹیرفس میں ریڈکشن ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ ایمفسس را مٹیریلز اور مشینری یا کیپٹل گڈس پہ اس لیے کہ ہمارے لیے ہماری ایکسپورٹیبل گڈز بنانے کی کاسٹ کم ہو, ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں, جو ہمارے ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں ان کی کاسٹ کم ہو اور جو نان ایکسپورٹنگ کرنٹلی سیکٹرز ہیں ان کو ہم ایکسپورٹنگ سیکٹرز بنائیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ نے ٹیرف کم کیے ہیں تو امپورٹ اگر را مٹیریل کی مشینری کی ہوتی تو ڈالرز ہمارے پاس اتنے ہیں یا جی بالکل. دیکھیے ڈالرز کا ریٹ اوپر چلا جائے, یہ بڑا جائز سوال ہے اور ہمیں یہ توازن رکھنا ہوگا. اور یہ اسی لیے یہ بولڈ ریفارمز ہیں, کیونکہ سب سے آسان کام یہ تھا کہ ہم یہ نہ کرتے. آپ جانتے ہیں کہ عرصہ دراز سے ٹیرف والز, پروٹیکشن بیریئرز بہت ہائی رہے ہیں. اس کی ایک کاسٹ یہ رہی ہے کہ ہماری معیشت میں وہ کمپیٹیونیس نہیں بن سکی جو شاید بننی چاہیے تھی. اور میرے خیال سے یہ ان ٹیرف ریڈکشن سے کمپیٹیونیس بھی آئے گی, کاسٹ آف پروڈیوسنگ گڈس جو ایکسپورٹیبل ہوں وہ بھی کم ہوگی. مگر بالکل یہ توازن ہمیں برقرار رکھنا ہوگا کہ ساتھ ساتھ ریزروز کو بھی مینیج کریں اور دیکھیں. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی فار امپلیمنٹیشن آف ٹیرف ریفارمز بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری ریلیونٹ حکومتی ذمہ داران موجود ہیں. میں اس کا ممبر ہوں, فائنانس منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک بھی موجود ہے, اس میں منسٹری آف کامرس بھی موجود ہے, اس میں ہمارے پاس اکانومسٹ بھی موجود ہیں جو حکومت سے باہر ہیں, اور ٹیرف ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. اور ان سب کا یہی کام ہے, ہم سب کا یہی اجتماعی مقصد ہے کہ ان ٹیرف ریفارمز کو امپلیمنٹ کریں مگر ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر بھی کرتے رہیں جو اس کا امپیکٹ ہے آن دا اکانومی, ٹو انشور کہ ان ساری پرائرٹیز کا توازن رہے. لیکن کیا نہیں صاحب, انفیکٹ اتنے مہنگے قرضے لیتے ہیں آپ جس کو لے کے IMF بھی پریشان ہے کہ ہائی ریٹ پہ, تو سر ٹیکس وصولی کا نظام گویا کہ بار بار ہم کوشش کرتے ہیں, آپ کی بھی پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں اور ماضی میں بڑے دعوے کیے گئے, وعدے کیے گئے ریٹیلرز کو, باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا. اب بھی یہ مسائل آپ سے حل نہیں ہو پا رہے, بزنس کمیونٹی جا پہنچتی ہے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس. پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے سر؟ نہیں, دو باتیں اس میں شرائی صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو اس سال جو مالی سال ابھی اختتام پذیر ہوا ہے اس میں مہنگائی کی شرح ایوریج صرف 4.5% رہی ہے. ہم نے مہنگائی قابو کی الحمدللہ, اور اس کے نتیجے میں پالیسی ریٹ بھی 22 سے 11% پر آیا. مگر مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی, GDP گروتھ ریٹ بھی ماڈسٹ تھا, مگر اس کے باوجود ٹیکس گروتھ میں تقریباً 26% اضافہ ہوا. تو بقیہ جو مہنگائی تو پھر بھی میٹ نہیں ہوا, نہیں مگر 26% پھر بھی اضافہ ہوا. دیکھیے, اور اچھی خاصا ایک ایمبیشیس ٹارگٹ تھا. بقیہ گروتھ کہاں سے آئی؟ بقیہ گروتھ ٹیکس نیٹ وائڈن کر کے ٹیکس نیٹ اور جو کلیکشن آٹونومس گروتھ ہی کی گئی تو اس کے نتیجے میں آئی. اور اس میں سے بہت سارا رقم جو ہے وہ انفورسمنٹ میجر سے بھی آئی, جو حکومت نے ڈیجیٹائزیشن, ڈیجیٹل انوائسنگ, اس طرح کی چیزوں سے اس نے آغاز کیا. تو ہم نے, اور ریٹیلر سے بھی ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا ہے. کیا وہ اضافہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں, بہت ساری وی ہیو ٹو موو فارورڈ.
تو وہ انشاءاللہ آپ اس سال پھر سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آگے آئیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ جو ہماری ٹیکس گروتھ ہے اس کے اندر اس دفعہ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ انفورسمنٹ کی بات میں تقریباً 390 ارب کے قریب کی رقم صرف انفورسمنٹ کی حد تک مانی ہے بیکاز آف آر پرفارمنس لاسٹ ایئر۔ یقیناً جو سیکٹرز اپنا شیئر نہیں ادا کریں ان کو اپنا شیئر ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے اسی لیے ڈیجیٹائزیشن آف ایف بی آر ریفارمس کو آپ دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے خود اس کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں بیکاز اٹس اے پرائیورٹی۔ خبریں تھیں بالکل کیا کرنے جا رہے ہیں، ہر ہفتے جی ہی چیئر کہتے ہیں سسٹم کے اندر سے ریزسٹنس ہوتی ہے سر، پہلے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آپ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں لگ پایا نا سر، نہیں مگر ناکام ہوا ہے۔ نہیں مگر ہم نے دیکھیے دیگر سیکٹرز کے اندر پروڈکشن مانیٹرنگ کے امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ٹیکس کلیکشن بڑی ہے، تو اسی طریقے سے ہم آگے بھی ریفارمس کریں گے۔ جو آپ نے سوال کیا اسپیسیفکلی چیمبرز کے حوالے سے، چیمبرز کے ساتھ یہ ہماری بڑی طویل انگیجمنٹ رہی ہے، اس میں ہم نے یقیناً یہ توازن رکھنا ہے کہ ایف بی آر اپنا کام بھی کر سکے، انفورسمنٹ بھی کرے، ٹیکس کلیکشن بھی کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ وی ہیو ٹو انشور کہ جو جائز مطالبات اور ایشوز ہیں بزنس کمیونٹی کے کنسرنس ہیں اس کو ایڈریس کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس میں ہماری دیگر نشستیں 3 گھنٹوں پر محیط ان کے ساتھ ہوئی ہیں اور ان کے بنیادی کنسرنس کے اوپر تقریباً ہمارے معاملات طے بھی پا گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اب انٹرنل ہماری کچھ پروسیس چل رہی ہے تاکہ ہم اس کو ایک حتمی شکل دے سکیں۔ تو بالکل جی ہم وی ول انشور کہ جو جائز کنسرنس ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے ہوں، چاہے وہ چیمبرز کے ہوں، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ کے ہوں، چاہے وہ ایکسپورٹرز کے ہوں، چاہے وہ آرڈنری ٹیکس پیئر کے ہوں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے اور انشاءاللہ اس توازن کو برقرار رکھیں گے جی بٹوین انفورسمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن آف ٹیکس پیئر۔ پروگرام ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔